محترم ناظرین، ماہ شعبان المعظم کی بابرکت گھڑیاں اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ ہماری زندگی پر اتر رہی ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جنہیں سمجھنے والا سمجھتا ہے اور جنہیں گوانے والا بعد میں پچھتاتا ہے۔ آج 14 شعبان کا دن ہے اور آج کی رات وہ مقدس رات ہے جسے دنیا شب برات کے نام سے جانتی ہے۔ یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات توبہ اور انابت کی رات ہے، اور یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر خاص نظر فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دلوں کے حال دیکھتا ہے، نیت کو تولتا ہے، اور جو بندہ اس کے سامنے سچے دل سے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اتنی مغفرت فرماتا ہے جتنی تعداد گنی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں انسان اگر ایک قدم اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کی طرف 10 قدم بڑھ جاتا ہے۔ اگر انسان دھیمی آواز میں دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اسے بلند آواز میں جواب دیتا ہے۔ اگر انسان رحمت طلب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ رات انسان کی زندگی بدلنے کی رات ہے، یہ رات انسان کی قسمت میں نور بھرنے کی رات ہے، یہ رات انسان کے دل میں یقین جگانے کی رات ہے، اور یہ رات انسان کی روح کو صاف کرنے کی رات ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں اسے سمجھ نہیں آتا کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ کبھی رزق رک جاتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہونے لگتا ہے، کبھی گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کبھی دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، کبھی دوستوں سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی گھر والوں کے بیچ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ محنت بہت ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نصیب جیسے روٹ چکا ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت کسی بھی حالات کو بدل سکتی ہے۔ وہ چٹانوں میں بھی رزق نکال دیتا ہے، وہ اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے، وہ مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے، وہ تنگی کو راحت میں بدل دیتا ہے، وہ غم کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، بندہ اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے توبہ کرے، اس سے امید رکھے، اس پر بھروسہ کرے اور سچے دل سے اس سے دعا کرے۔ محترم ناظرین، آج کی رات کا عمل بہت مقبول ہے۔ یہ عمل علماء اور بزرگوں سے نقل ہے اور روایتوں میں اس کا بڑا وزن بتایا گیا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، بے وضو یہ عمل نہ کیا جائے۔ اگر عمل کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وہیں عمل روک دینا چاہیے اور دوبارہ وضو کر کے اسی جگہ سے عمل شروع کر دینا چاہیے۔ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میں یہ عمل تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، میری زندگی میں برکت پیدا کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری تنگی کو دور کر دے، میری مصیبتوں کو آسان کر دے، میرے گھر والے، میری اولاد، میرے کاروبار، میرے رشتے، ان سب پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ اس کے بعد اول اور آخر صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یاد رہے کوئی دوسرا درود شریف نہ پڑھا جائے۔ پھر سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص یہ ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر سورہ کوثر بھی بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ ہے: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ دونوں صورتیں برکت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ سورہ اخلاص توحید کا نور ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس بندے کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، وہ اس کے دل سے شرک، ڈر اور گھبراہٹ نکال دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ سورہ کوثر نبوی رحمت اور اللہ کی عطا کا پیغام ہے۔ یہ سورت تنگی کو مٹاتی ہے، غریبی کو مٹاتی ہے، برکت کو بڑھاتی ہے اور گھر کے ماحول کو نورانیت سے بھر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان سورہ اخلاص
اور سورہ کوثر کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کے رزق میں ایسی آسانی پیدا کرتا ہے جس کی انسان نے کبھی بھی کلپنا نہیں کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سالوں محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ نہیں ملتا، لیکن جب اللہ فرماتا ہے کہ جو ہو جا تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ منزل آسان ہو جائے تو راستے خود کھل جاتے ہیں۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ برکت اتر جائے تو کم میں بھی برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ مصیبت ہٹ جائے تو پہاڑ جیسی پریشانیوں میں بھی رائی کے دانے کی طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، انسان کی مشکلیں اکثر اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کبھی غصہ، کبھی جھگڑا، کبھی حسد، کبھی جلن، کبھی دل کی میل، کبھی ظلم، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو برکت کو روک دیتی ہیں۔ لیکن آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ فرشتے بھی گواہی نہیں دے سکتے کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ایسی رحمت نازل کرتا ہے جیسے بارش آسمان سے اترتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم سے اتنی روحیں آزاد کی جاتی ہیں کہ ان کی تعداد بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اتنی تعداد کہ انسان گن بھی نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھک جاتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ ہے، لیکن جب دل میں سکون نہیں ہوتا تو سونے کے محل بھی جیل بن جاتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ طاقت سب کچھ ہے، لیکن جب گھر میں پیار نہیں ہوتا تو طاقت بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ رشتے ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیکن جب رشتوں میں برکت نہیں ہوتی ہے تو اپنا بھی پرایا محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب اللہ فرماتا ہے کہ تیرے گھر میں رحمت اترے تو نہ صرف گھر بدل جاتا ہے بلکہ زندگی کا ہر موڑ بدل جاتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ تیرے دل میں سکون ہو تو مشکلوں کے بیچ بھی دل مسکراتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رزق میں برکت ہو تو تھوڑی سی محنت بھی بڑا نتیجہ دیتی ہے۔ محترم ناظرین، عمل کے بعد دعا کرنی ہے، اور آج کی دعا بہت وزن رکھتی ہے۔ کہنا ہے، یا اللہ آج کی رات میری تنگی کو دور کر دے، میری غریبی کو مٹا دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے رزق کو آسان کر دے، میرے بچوں کے دل میں نور بھر دے، میرے گھر والوں سے محبت پیدا کر دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے، میرے دل سے گھبراہٹ نکال دے، میرے حالات کو آسان کر دے۔ یا اللہ، اگر میرے نصیب میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے جو میرے خلاف ہے تو اسے میرے حق میں بدل دے، میری قسمت کو روشن کر دے، میرے قدموں میں مضبوطی دے دے، میرے راستوں میں آسانی دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔